عمل کرو گے اللہ کے پاس اس عمل کی جزا یا سزا پالو گے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، حقوق اللہ بھی پورے کرو، حقوق العباد بھی پورے کرو، دونوں کام تم کرو گے، مدد اور رحمت میں اللہ نازل کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نماز پہ دو باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاگ کر ہی کہیں سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، میرے آقا کی حدیث مبارکہ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں، مکاشفۃ القلوب والوں نے لکھا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، میرے اللہ حکم فرمائیں گے اس کو کھڑا کرو، کھڑا کر دیا جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کے منہ پہ 3 سطریں کیا لکھی ہوئی ہیں، اللہ باوجود جاننے کے پوچھیں گے ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر فرد وہاں موجود ہوگا، اس کے چہرے پہ، اس کی پیشانی پہ، اس کے منہ پہ 3 لائنیں لکھی ہوئی ہوں گی، اور وہ کون سی لائنیں آج سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور پھر ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم اس چیز سے بچیں گے انشاءاللہ، جا کر کہیں سبحان اللہ۔ اس کے چہرے پر پہلی سطر لکھی ہوئی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا انسان۔ سوچو قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان وہاں موجود ہوگا، عدالت خدا لگی ہوئی ہوگی، اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا۔ کیا مطلب؟ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ جب سارے وہاں موجود ہوں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے جب اللہ حکم کریں گے سجدے میں سب پڑ جائیں گے، میرے آقا بھی سجدے میں ہوں گے، سبحان اللہ، ساری کائنات سجدے میں ہوگی، لیکن کچھ لوگ، کچھ بدبخت جنہیں سجدے کی توفیق اس دن بھی نہیں ملے گی، سب کہیں استغفر اللہ، اس وقت بھی نہیں ملے گی۔ وہ کون سے ہوں گے؟ روایت کا مفہوم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، رب کو سجدہ کبھی نہ کیا، ساری کائنات سجدے میں پڑے گی، ان کی گردن سے یہاں سے ریڑھ کی ہڈی کی جگہ پر ایک سریا ڈال دیا جائے گا، یہ رکوع اور سجدے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف سے انہیں طاقت نہ ملے گی، آواز آئے گی تم دنیا میں مجھے سجدہ نہیں کرتے تھے، آج تمہارے لیے یہی ذلت اور رسوائی ہے، اور کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی، سارے انبیاء بھی موجود ہوں گے، سارے اولیاء بھی موجود ہوں گے، قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان وہاں پہ ہوگا، اور سجدے کی توفیق نہ دی جائے، کتنی بڑی وہاں ذلت اور رسوائی ہوگی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر پہلی لائن سطر لکھی ہوئی ہوگی یہ بے نمازی تھا، یہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں انشاءاللہ آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، جو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دوسری لائن وہاں پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے، اللہ آج اس کی طرف رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ رب کریم وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس لیے اس نے دنیا میں میرے اعمال کو، میرے حکموں کو ضائع کیا، آج یہ غضب کا شکار، اور جس پہ اللہ کا غضب ہو جائے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ تیسری لائن لکھی ہوئی ہوگی آج اللہ کی رحمت سے اسے مایوس کر دیا گیا ہے، اس لیے جس پہ اللہ کا غضب ہو گیا اس پہ رحمت نہیں ہو سکتی۔ پتہ چلا کہ قیامت کے دن اس بندے کو لایا جائے گا، یہ بے نمازی ہوگا۔ پہلی جو بات ہے جس کے
جس کی وجہ سے اس حدیث کو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ بے نمازی کو کیا اس کا حشر ہوگا قیامت والے دن، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا ہوگا یہ بے نمازی ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. رب کریم نماز قائم کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، حکم ہوگا اسے کھڑا کرو، کھڑا کر دیا جائے گا. حکم ہوگا اسے جہنم میں لے جاؤ. اللہ کیا فرمائے گا؟ جہنم میں لے جاؤ. پوچھا جائے گا رب کریم اس نے کیا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ توجہ، الفاظ پہ غور کرنا. اللہ فرمائیں گے میرے بندو یہ نماز تو پڑھتا تھا، یہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن مؤخر کر کے پڑھتا تھا، وقت سے نکال کے پڑھتا تھا. وقت سے نکال کے پڑھنے پر رب جہنم میں پھینکے تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب نماز پڑھیں گے. زور سے کہیں انشاءاللہ. اللہ کریم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا او میرے صحابہ بتلاؤ بدبخت کون ہے؟ اور آپ نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں سب آمین کہیں. میرے آقا نے فرمایا اللہ ہم سب کو اس بدبختی سے محفوظ فرمائے. پوچھا بدبخت کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت اور محروم، بدبخت بھی محروم بھی دونوں صفتیں، دونوں یہ قباحتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. بدبخت محروم وہ ہے میرے آقا نے فرمایا جو نماز چھوڑتا تھا. جو نماز نہ پڑھے وہ بدبخت بھی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم بھی ہے. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام آپ کے پاس توجہ، آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے کلیم اللہ، اے اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کون سا گناہ؟ عورت کہنے لگی اے کلیم اللہ میں نے توبہ بھی کر لی ہے، میں نے معافی بھی مانگ لی ہے، مجھے بتلائیں میرا وہ گناہ معاف ہوئے گا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہنے لگی میں نے بدکاری کی ہے اور ایک بچہ جنم دیا ہے اور میں نے بچے کو قتل بھی کر دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا دفع ہو جا، میرے گھر سے نکل جا. اتنے میں جبرائیل آ گئے. زور سے کہو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا موسیٰ اللہ نے بھیجا ہے، اس عورت کو کیوں نکالا گھر سے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جبرائیل اس لیے مجھے خوف ہے جو گناہ اس نے کیا کہیں رب کی طرف سے آسمان سے آگ نہ برسے. حضرت جبرائیل نے عرض کی ہے موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے بھیجا ہے. مجھے اللہ نے فرمایا جا کے موسیٰ سے پوچھو یہ اس کو کیوں دفع کیا؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی یہ بدبخت ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا بدبخت آپ کو نہیں پتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو زنا کا بھی ارتکاب کر کے بچے کو بھی قتل کر دیا؟ اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل میرے موسیٰ کو کہہ دے وہ توبہ کرنے والی تھی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اس سے بھی بڑا بدبخت وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس سے بھی بڑا بدبخت وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. پتہ چلا کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے. آج ہم اذان سن کے ہمیں آواز آتی ہے، اذان آتی ہے نہیں؟ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان ہوتی ہے، اذان سنتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہوتا. نماز میرے آقا نے فرمایا
अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। नमाज दीन का, जोर से, नमाज दीन का स्तून है। ये बिल्डिंग बनी हुई है मस्जिद, इसके स्तून अगर ना हो, गिरा दिए जाए तो क्या ये कायम रह सकेगी? जोर से। तो अगर दीन में से नमाज को निकाले, नमाज ना पढ़े, तो क्या हम दीनदार बन सकते हैं? क्या हम मुसलमान बन सकते हैं? मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का स्तून है। जिसने नमाज कायम की उसने अपने आप को मुसलमान बना लिया। और मशहूर हदीस है, आप सुनते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता हूँ, आप भी सुनते रहते हैं, लेकिन आज सुननी है अमल के इरादे